قبول کر لے تو سمجھیں گے ہم بھی مخلص ہیں، قبول کر لے تو سمجھیں گے ہم بھی مخلص ہیں، کیے ہیں پیش دل و جاں کے ہم نے نذرانے۔ حاضرین گرامی، اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آخری کڑی بھی اب آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ پروگرام کا اختتام ہم ایک مکالمہ سے کرنے جا رہے ہیں، جو صرف ایک مکالمہ ہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک عام خرابی کی عکاسی ہے، اور ہم سب کے اس کے ختم کرنے پر فکر مند بنانے کی ایک عمدہ تصویر بھی۔ تو آئیے ہم مکالمے کے لیے مدعو کر رہے ہیں محمد ساجد متعلم درجہ چہارم کو کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں اور جید و بارات کی کثرت اور معاشرے کی غریب بچیوں کی آہ کے عنوان پر مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی ساجد، اپنے والد کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ بھائی راشد، کیا بتاؤں، ابو ابھی سعودیہ سے آئے ہیں اور بہن کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہیں، روزانہ ادھر ادھر لے کر دوڑ رہے ہیں، کہیں سے کوئی رشتہ طے ہو جائے تو کچھ سکون ملے۔ کیوں پریشان ہے؟ ارے آپ کی بہن تو ماشاءاللہ بہت دیندار اور بہت ہی باشعور بچی ہے، اگر آپ کہیں تو میں ابو سے کہہ کر اپنے بھائی سے ہی آپ کی بہن کا رشتہ طے کرا دوں۔ ارے بابو رہنے دو، آپ کے برابر کا تو میں ہوں نہیں، سعودیہ میں تھا، وہاں سے ویزا ختم کر دیا، اب سوچ رہا ہوں کسی طرح بچی کا نکاح کرا کے سر کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ لوگ بہت تانا دے رہے ہیں کہ بٹیا 25 سال کی ہو گئی ابھی تک شادی نہیں کر سکے، ان کی امی بھی اسی سوچ سے بیمار رہنے لگی ہیں۔ ارے چچا، اس میں برابری کی کیا بات ہے؟ انسان تو ہر ایک انسان ہی ہوتا ہے، دولت تو آتی جاتی رہتی ہے، اور آپ بھی تو ابھی سعودیہ سے آئے ہیں، 2-4 لاکھ تو ہوگا ہی، بس اتنے میں آپ آرام سے بچی کا نکاح کر سکتے ہیں۔ ویسے تو میں بھی بڑے دیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے یہ کام تو اور ہی آسان ہو جائے گا، کیونکہ جہیز کا میں لالچی ہوں نہیں اور نہ ہی میں جہیز کا محتاج ہوں، البتہ جو خوشی سے آپ دے دیں گے اس کو تبرک سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری پریشانی کو سمجھ گئے ہیں اور ہمارے حالات پر رحم کرنے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنے ابو سے ہمارے ابو کی ملاقات کرائیں تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو جائے، اور ہم اس رشتہ کی تیاری کریں تاکہ جلدی ہی نکاح کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں ابو کو ابھی بلاتا ہوں، جاؤ راشد گھر جاؤ اور ابو کو لے کر آؤ۔ جاؤ بیٹوا جاؤ، اپنے چچا کو لے کر آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو، یہ ساجد بھائی ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں، اور یہ ان کے والد ناصر چچا ہیں، ابھی سعودیہ سے چند دن پہلے آئے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی بہت ہی باشعور، نیک، خوبصورت اور دیندار ہے، ہر کام سلیقے سے کر لیتی ہے، اگر مناسب معلوم ہو تو آپ راشد سے نکاح کی بات کر لیں، ویسے رشتہ دونوں کے لیے مناسب رہے گا۔ ہاں ناصر بھائی، آپ اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، تو پھر کیا اب ہم دونوں رشتہ پکا سمجھ لیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کی پریشانی اب دور ہو گئی۔ ویسے اکبر بھائی، آپ نے تو میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اس رشتے کو پکا کرا کے اللہ آپ کو بہت بہت خوشی عطا کرے۔ ویسے شادی کے سلسلے میں کچھ بات ہو جائے تاکہ میرے لیے تیاری کرنا آسان ہو۔ ناصر بھائی، آپ بھی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، ارے جہیز کا لالچ تو ہم کو بالکل نہیں ہے، آپ کی دعا سے گھر میں سب موجود ہے، اور جہیز کو لینا تو میں شرعی اعتبار سے بھی غلط سمجھتا ہوں، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھتا ضرور ہوں،
اس لیے جہیز کی فکر بالکل چھوڑ دیں. صرف اتنا بتا دیں کہ آپ سونے کے کون کون سے زیورات دے سکیں گے تاکہ میں اپنی بیگم صاحبہ کو بتا سکوں. میرے غمخواہ، میرے کرم فرما، آپ تو جانتے ہی ہیں میں غریب آدمی ہوں، اس لیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ سے میرا میل نہیں ہو پائے گا. بہرحال اگر آپ سونے کے زیورات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2 تولے سونے کی بالیاں دوں گا، وہ بھی بہن کی مرحومہ نانی نے اس کی پیدائش کے وقت دیا تھا. بس. ماشاء اللہ جی خوش ہو گیا کہ آپ اپنی بچی کو 2 تولے کے سونے کی بالیاں عنایت کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ مزید فرمائش کرنا زیب نہیں دے گا، لیکن آپ خود سوچئے کہ بغیر سونے کے ہار کے بالیاں اچھی نہیں لگیں گی، لہذا آپ سونے کے ہار کی بھی کوشش کریں. اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ حوصلہ کریں، اللہ پورا کرے گا. اور ہاں، اگر اسی وقت 2 چوڑیوں کا بھی انتظام ہو جائے تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا، کیونکہ جو شادی کے وقت ہو جاتا ہے بعد میں نہیں ہو پاتا. بھائی اکبر، میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں سونے چاندی کی زیورات سے زیادہ علم کی زیورات کی اہمیت دیتا ہوں. کیا میری بچی میں زیور تعلیم کم ہے؟ میرے مہربان، میں آپ کے خیالات و جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن آج کل سماج میں سونے چاندی کی قدر زیادہ ہے، اور معاشرے میں سماج میں رہنے کے لیے اتنا ہر غریب کر ہی لیتا ہے. چلیے چھوڑیے، وہ تو آپ اپنی بچی کو ہی دیں گے. صرف اتنا بتا دیجئے کہ فرنیچر میں کیا دیں گے. ویسے تو میں سوچ رہا ہوں آپ ابھی اس رشتہ کو ختم کر لے تو اچھا ہوگا، کیونکہ میرا آپ کے مقابل آنا ممکن نہیں. اگر آپ فرنیچر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو صرف ایک ڈبل بیڈ دے دوں گا، اس سے زیادہ کی میری طاقت نہیں. میرے بھائی، آپ تو غصہ ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ سے جہیز مانگ رہا ہوں. ارے میں نے تو صرف وہی پوچھا ہے جو غریب سے غریب والدین بھی اپنی بچی کو دیتے ہیں. اور ہاں، بھابی نے کہا تھا کہ بچے کو جب دیکھنے آنا تو روپیوں کے ساتھ اس کو ایک اچھی سی گھڑی اور موبائل بھی دے دیجیے گا، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں بچے سب ساتھ میں رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کو کیا ملا، اور یہ تو جہیز ہے بھی نہیں جو آپ پر کوئی بوجھ پڑے گا. بھائی قاسم، آپ کے مطالبات کی فہرست موٹی ہوتی جا رہی ہے. میرا دل سن کر بیٹھا جا رہا ہے، میری امید بھی دم توڑنے کے قریب ہے، لہٰذا میں بس اتنا کر سکتا ہوں. یہ موبائل جو میرے ہاتھ میں ہے ابھی سعودیہ سے آنے سے پہلے ہی لیا تھا، اسی کو آپ کے بچے کے دے دوں گا. ہاں، یہ تو ٹھیک رہے گا، بس اس کا کور تھوڑا اسٹینڈرڈ قسم کا اور اس پر اسکرین گلاس ہیوی کوالٹی کا لگوا دیجیے گا، کام چل جائے گا انشاءاللہ. بھتیجے کو سمجھا دوں گا. ویسے تو وہ ایپل کا کہہ رہا تھا، لیکن میں نے اس کو بہت ڈانٹا تو وہ MI پر مان گیا. تو ٹھیک ہے، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ بارات کب اور کتنے لوگ آئیں گے. ارے اگلے ماہ 10 تاریخ کو دن متعین کر لیتے ہیں، اور رہی بات بارات کی تو آپ جانتے ہیں آج کل 200-400 تو عام بات ہے، اور کیوں نہ ہو ہم بھی تو سب کی بارات گئے ہیں تو کم از کم ان کو لے جانا بھی تو ہمارا فرض ہے. ویسے کوشش کروں گا کہ 400 کے اندر ہی سمٹ جائے تاکہ آپ پر کوئی بار نہ پڑے. گھر والوں کی خواہش تو 800 کی تھی، لیکن میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ زیادہ بارات لے جانا شریعت کے خلاف ہے، تو آخر میں نے ان کو 400 پر تیار کر لیا. میں نے پہلے ہی کہا تھا بھائی کہ اپنے برابر میں رشتہ تلاش کرو، لیکن آپ نے میری نہیں سنی. آپ نے کہا وہ بہت اچھے اور دیندار لوگ ہیں، بیچارے جہیز وغیرہ نہیں لیں گے، اور پھر آج ہم کو یہاں شرمندہ کر رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب بیچارے غریب یا تو اپنی بچی کو بغیر نکاح کے رکھیں گے یا پیدائش کے وقت ہی دم گھوڑ دیں گے. چلو واپس. ارے بھائی جمال، کہاں سے بہت اداس ہو کر واپس ہو رہے؟ کیا کسی نے کچھ برا بھلا کہا یا پھر کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟
नहीं मौलाना साहब, बात ऐसी नहीं है। हुआ ये कि एक साहब के यहाँ भतीजे की रिश्ते की बात हुई थी और अभी उनके मुतालबात आमद बारात की दादती की वजह से रिश्ता ख़त्म कर लिया। इसी वजह से बहुत टेंशन है। ब्लड प्रेशर की दवा रास्ते में खाई तो कुछ दिल को सुकून मिला। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि अल्लाह ने जब मुझे गरीबी दी तो फिर लड़की क्यों दी, या जब लड़की दे ही दी थी तो उसको जवान होने से पहले ही बुला लिया होता। अब तो मैं यही दुआ करूँगा कि ऐ अल्लाह किसी गरीब को लड़की मत देना। लड़कियों के रिश्ते के लिए बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और हमारा मुआशरा तमाशाई बनकर लोगों की इज्जत से खेल होते हुए देख रहा है और हमारे उलमा भी इसमें खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आखिर ये मर्द कब ख़त्म होगा? क्या इस्लाम ने इस सिलसिले में कोई तालीम नहीं दी जिससे हमारी रहनुमाई हो जाती? भाई जमाल, इस्लाम तो एक मुकम्मल मज़हब है, उसने हमारी हर मोड़ पर रहनुमाई की है। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी 4 साहबजादियों का निकाह करके अमलन ये बताया है कि हमें बच्ची की शादी किस तरह करनी चाहिए। कुरान और हदीस में निकाह के अहकाम व फ़वाइद पूरी तफसील के साथ बयान किए गए हैं। और आपका ये कहना कि उलमाए किराम भी इसमें खामोश हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उलमाए किराम मुसलसल इस कोशिश और फिक्र में लगे हुए हैं कि इस खतरनाक बुराई से कैसे निकला जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ उलमा के फ़िक्र करने और उनके बयानात से यह बुराई दूर नहीं होगी, बल्कि कौम का हर फर्द, हर बच्चा और हर बच्ची ये अज़्म मुसम्मम करे कि हम अपना निकाह शरीयत के मुताबिक करेंगे। वालिदैन ये इरादा करे कि हम अपनी बच्ची या बच्चे का निकाह बगैर किसी जहेज़ व बारात के करेंगे, ताकि गरीब बच्चियों का निकाह बआसानी हो सके और हम उनकी आव पुकार से बच सके। वरना हालात गवाह है कि इतनी धूमधाम से निकाह हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा तलाक भी रोनुमा हो रही है। इस तलाक के वाक़ई होने में जहाँ बहुत से वजूहात हैं, वहीं गरीब बच्ची की आह और बद्दुआ भी शामिल है, जो बेचारी गुर्बत की वजह से घरों में बगैर निकाह के बैठी हुई हैं। उनके माँ बाप भी उनको कोसते हैं कि अगर मैं क्यों पैदा हो गई। इसलिए हम आज ये अहद करके यहाँ से रवाना हो कि अब हम अपना निकाह शरीयत इस्लामिया के मुताबिक करेंगे। अपनी बच्ची के साथ पड़ोस और रिश्तेदार की गरीब बच्चियों का भी ख्याल करेंगे, ताकि हमारे घर भी आबाद रहें और जन्नत में हमें ठिकाना भी मिल सके। उम्मीद है कि इस पर तमाम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हाँ, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो तो चाचा, आप अपने बेटे के रिश्ते से ही इसकी इब्तिदा कर दीजिए, ताकि आज से ही ये खुराफात ख़त्म कर दिए जाएँ। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊना का सही और हकीकी मिस्दाक बन सके। जी मौलाना साहब, आपकी बात मुकम्मल समझ में आ रही है और मैं समझता हूँ कि इसके ख़ात्मा का ऐलान आप मेरे बेटे के निकाह से कर दें और ये पैगाम दे दें कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादियाँ अब शरीयत के मुताबिक ही होगी। ठीक है, कल मस्जिद में मेरे बेटे और नासिर भाई की बच्ची का निकाह करा दें और अब हमको इजाज़त दें ताकि कुछ कपड़े वगैरह बच्चे बच्चियों के लिए ले लिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।